موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کے واقعات پہ صرف کف افسوس ملنے کی بجائے انسان کو گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یہ موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، یعنی یہ جو نظام ہے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے، ایک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ اس نے جانچنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے. تو موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو ہم یہ شر اور خیر کا سسٹم ہم نے جاری کیا ہے، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوتی ہے، الٹیمیٹلی تم ہمارے تک پہنچ جاؤ گے. پھر سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑا بہت عذاب یعنی تکلیف دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ. ڈائریکٹ تکلیف بھی آ سکتی ہے، انڈائریکٹ صدمے کی شکل میں بھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خدا کی طرف پلٹنا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم بجتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں اپنے خدا کی طرف پلٹتا. اللہ تعالیٰ یہ الارم مختلف شکلوں میں ہمارے پاس سگنلز وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ موت وہ حقیقت ہے کہ ہمیں چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہوں پر، گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ انسان نے مرنا ہے. انسان کا قبلہ اسی وقت درست رہتا ہے کہ جب موت ہر وقت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہو. باقی قرآن کا پورا مقدمہ اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ انسان نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو. پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور ساتھ پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اپنا تعارف کروایا جائے، اور پھر ہمیشہ کی آنے والی زندگی خواہ وہ جنت میں ہے یا نعوذ باللہ جہنم میں، اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بھئی تیاری کر لو موت کے آنے سے پہلے. تو یہ موت کی تلوار ہر وقت اگر انسان کے اوپر لٹکی رہے، وہ تو لٹک رہی ہے، اس کا تصور بھی ہو تو انسان نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا رکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں بھولی جانی چاہیے تو وہ انسان کی موت ہے، کہ اسے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا. پھر سورۃ الحدید میں جس شان کے ساتھ آیات نازل ہوئیں، اسی قسم کے واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس الحق قرآن کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. یعنی کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ لوگ تو بہانے کرتے ہیں، بس یہ میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں نے مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ میں گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤں گا. اور اسی طریقے سے انسان وقت گزارتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اسی نارمل زندگی سے ہی اچک لیے گئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ پہلے انہیں کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج آیا کہ بھائی اتنے دن رہ گئے تیاری کر لو، تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہو گئے. نہیں، اچانک ہی اٹھائے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان مرنا. یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو گے تو ہی تمہیں پھر موت اچھی حالت میں آ سکتی ہے، کیونکہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے آپ کو اچک لیا جائے گا. کیونکہ پلان تو کوئی نہیں ہونا کہ بھئی اتنے دنوں بعد، اتنے مہینوں بعد، اتنے ہفتوں بعد آپ کو اٹھایا جائے گا لہٰذا اپنی تیاری شروع کر دیں. نہیں، یہ چلتے پھرتے ہی آپ کو اٹھا لیا جانا ہے. میرے اپنے کئی کلاس فیلوز جو یونیورسٹی میں تھے، کالج میں تھے، اسکول میں تھے، کب کے فوت ہو چکے، اور بالکل چلتے پھرتے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، نہیں، نیچرل ڈیتھ بھی مرے. تو ہر وقت انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے یہی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے
بجائے یہ کہ اس طرح کی خبریں دیکھ کے تو آپ صرف دعا تک اکتفا کریں اور کفِ افسوس ملے، اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ کیا حالات و واقعات ہوں گے آگے چل کے. لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کو اس اعتبار سے کہ یہ مر گئے. اصل تو رونا یہ ہے کہ یہ جس حالت میں مرے ہیں اس حالت نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اگر تو اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرے تو چاہے کوئی لاوارث لاش بھی ہو فٹ پاتھ کے کنارے، اسے دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، آپ اس کا جتنا مرضی بڑا کوئی مقبرہ بھی بنا لیں، خلاف سنت یہ آپ کام کر بھی لیں، اس کی قبر کو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں، اس کی اندر کی زندگی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. بعد میں تو خیر لوگ قرآن خوانیاں کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کر خود پڑھے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اب اسی شخص کی میت کے اوپر کس منہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہ اپنی زندگی میں تو قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب آپ اس کی میت پہ قرآن پڑھ کے دھونس اور زبردستی کے ذریعے اسے بخشوانا چاہتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اللہ کے اوپر تو کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لیں تاکہ جب آخرت میں اللہ کے حضور پیشی ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہو. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.